برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ عرض کیا تھا مسئلہ توحید کے بارے میں کہ یہ بنیادی مسئلہ، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ توحید جو ہے، ایک تو توحید ربوبیت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو مانیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور ایک قسم ہے توحید الوہیت، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا تعلق اسی سے ہے کہ لا الہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا رازق، لا خالق، لا مالک، فرمایا لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اس توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انواع عبادات ہیں، عبادت بدنی ہے، مالی ہے، قولی ہے، فعلی ہے، ساری عبادتیں جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اور اسی کے مطابق اللہ کے حکم سے حضور پاک نے اعلان فرما دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ اور یہی اللہ نے حکم دیا میرے مدنی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نماز اپنے رب کی اور اسی کے لیے قربانی۔ تو اب جتنی توحید یعنی جتنی عبادت ہے، مثلا رکوع ہے، سجود ہے، نماز ہے، پکارنا ہے، منت ہے، نیاز، یہ سب عبادات، یہ صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے حرف ندا جو ہے نا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یہ صرف اللہ کے لیے۔ کسی پیغمبر کو، ولی کو، جبریل کو، میکائیل کو حرف ندا کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا۔ یہ توحید الوہیت ہو گئی الحمدللہ۔ اچھا، اب باقی کی توحید ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ کیا معنی کہ اللہ کے نام بھی ہیں اور اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، فرمایا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ کے بڑے عظمت والے نام ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ صحیح حدیثوں کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ لیکن علماء نے بڑے اسماء اور بھی جمع کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 1000 نام ہے، بعض نے 3000 بھی لکھا۔ اسی لیے بعض علماء نے اللہ کے نام پر کتابیں بھی لکھی ہیں، الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی۔ لیکن صحیح نام صحیح حدیث میں جو ہے وہ 99 نام۔ اور اسی میں یہ سمجھیں کہ توحید کا معنی کیا ہے کہ ہمارا اللہ کے نام پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان ہو۔ یاد رکھو، ورنہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا کہ صرف کلمہ پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بہت سارے فرقے جو تھے جیسے معتزلہ ہیں، انہوں نے صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کی صفت اس لیے نہیں مانتے
کہ سمیع سننے والا یہ اللہ کی صفت ہے، تو بندہ بھی سمیع ہے، وہ بھی سننے والا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو بندہ بھی تو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، تو بندہ بھی تو زندہ ہے۔ اس لیے وہ اس مغالطے میں آئے اور اپنے علم میں ایسے بیچارے بھٹکے کہ وہ صفات الہی کا انکار کر گئے اور کافر ہو گئے۔ بعض علماء نے اللہ کی صفات کو مانا ہے، اچھی طرح سمجھو، یہ بڑا بنیادی مسئلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر نام پر تعویل کر دی، یعنی جو اللہ کے نام تھے ان کی تعویل کر دی، تو وہ بھی الحمدللہ، لیکن بہرحال وہ بھی صراط مستقیم پہ نہ رہے۔ صراط مستقیم پہ اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نحن نؤمن باللہ بذاتہ باسمائہ وصفاتہ من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ، کہ ہمارا ایمان ہے لیکن ہم تعویل کوئی نہیں کریں گے اور نہ اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 17 آیات میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ بس یہ امام مالک کا جواب جو ہے یاد رکھ لیں اور عقیدہ بنا لیں، کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا الاستواء معلوم والکیف مجہول، استوا تو ہم مانا جانتے ہیں لیکن کیفیت کیا ہے ہم نہیں بتلا سکتے۔ بس سوال عنہ غیر معقول، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی سوال بھی نہ کیا کرو۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اتنی وضاحت سے فرمایا ہے کہ میرا مدنی جب بیعت صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، بیعت رضوان ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ کیسے ہے، بات سمجھیں۔ اسی طرح فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ کافر کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ نعوذ باللہ اب اس کے پاس نہیں رہا، وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بناؤ کشتی میری آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے چہرے کے بارے میں کہ اگر تم نے نماز پڑھنی ہے اور اندھیرا ہے اور سارا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ کعبہ کدھر ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کبھی وجہ سے مراد ذات بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اسی کی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ آخری رات کے حصے میں ينزل ربنا تبارک و تعالی علی السماء الدنیا، اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں، لیکن کیسے نزول فرماتے ہیں اس پہ بحث نہیں کریں گے، بس موٹی بات یاد رکھو کہ تمام صفات پہ ہمارا ایمان ہے۔
یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے. ایمان ہے لیکن پنڈلی کیسے ہے یہ بحث نہیں کریں گے. کبھی کرو گے تو کافر ہو جاؤ. اسی طرح آتا ہے کہ جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا، اور ڈالو، اور جب جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید، اور ڈالو. کہا جائے گا حل امتلاتی، بھر گئی، گلی نہیں اور ڈالو. لیکن دعا بھی کر لیں. حضور بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. اب جناب یہ ہے کہ اچھی طرح دماغ بھی بیٹھ جاؤ نا. کیا ہے ایک بات میں آتے ورکر کر لیتے ہو، وہاں بیٹھ جاؤ. یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ نے؟ تو آپ کے لیے جگہ بنائی ہوئی انہوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت. درود شریف پڑھ لو، چھوڑیں جی بس. ہر چیز کا علاج درود شریف ہے. پڑھیں گے رحمت نازل ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. اب جناب سمجھیں کہ وہ جہنم کہہ رہی ہے کہ اور ڈالو اور ڈالو.